إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 61ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 17ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. اس آیت کریمہ میں المجوس سے متعلق پچھلی 2 نشستوں سے گفتگو ہوتی آ رہی ہے اور پچھلی نشست میں ایک حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا تھا جس میں خاصا کلام ہو گیا تفصیلی، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہماری جو یہ نشست ہے تفسیر کی 300 غالباً 380 پر 2 یا 380 پر 3 اس نشست کا نمبر ہے. اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو سب سے طویل گفتگو پچھلی نشست ہی میں ہوئی ہے، اتنی طویل 40 منٹ کی تقریباً. تو ایک حدیث کا دراسہ تھا اس میں. بہرحال میں آگے کی گفتگو کروں گا اس نشست میں انشاءاللہ. پچھلی نشست میں جو ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ المجوس وہ اہل کتاب میں سے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے انہیں اہل کتاب ہی میں داخل کیا جزیہ لینے سے متعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے جو مجوس ہیں جن کو مجوس حجر علاقہ ہے، بحرین کا ایک حصہ ہے، تو ان سے بحرین آج کا بحرین نہیں ہے، اس کی نشاندہی ضروری ہے. ان سے آپ علیہ السلام نے جزیہ لیا، ٹیکس لیا ان کو، اور ان کو ان کے اپنے علاقے میں رکھا، گویا کہ اسلامی حکومت کے زیر نگرانی رہے وہ. امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطا ہے اس میں جو کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ کا بالکل آخری حصہ اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں جزیہ سے متعلق بھی آپ نے متعدد مسائل ابواب میں قائم کی ہیں، بتائے ہیں، اور اس سے متعلق احادیث بھی لے کر آئے ہیں. ایک مسئلہ مجوس سے جزیہ لینے کی بابت بھی ہے اس میں کتاب الزکوٰۃ کے اواخر میں. امام مالک رحمہ اللہ نے اس ضمن میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یعنی آپ علیہ السلام نے بھی جزیہ لیا، ٹیکس لیا مجوس حجر سے، یعنی بحرین کے مجوس سے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فارس یعنی ایران کے مجوسیوں سے آپ نے جزیہ لیا، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے بربر یعنی مصر کا جو اوپری حصہ ہے، لیبیا اور یہاں سے جو نکلتا ہے، تو ان علاقے کے مجوسیوں سے بھی انہوں نے جزیہ لیا. گویا کہ یہ ایک طرح سے خلفائے راشدین میں بھی یہ عمل رہا ہے، ایک متفق علیہ معاملہ ہے. اس معاملے کو ہمیں ابھی طول دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک متفق علیہ مسئلہ ہے. البتہ اس ضمن میں امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے الموطا ہی میں ایک حدیث بھی لے کر آئے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں کہ سنو بہم سنت اہل الکتاب، یعنی آپ علیہ السلام سے گویا کہ ان الفاظ میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا مجوسیوں کا معاملہ، مجوسیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، مجوسیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جائے گا، یہ ایسا ہی معاملہ ہوگا، ایسا ہی تعامل ہوگا جو اہل کتاب کے ساتھ ہوگا. یعنی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو اہل کتاب کے ساتھ کیا جاتا ہے. سنو بہم سنت اہل الکتاب، یہ جو روایت ہے ان الفاظ کے ساتھ آپ علیہ السلام سے منقول نہیں ہے، یعنی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. متعدد اصحاب علم، حافظ ابن حجر نے بھی، اور حافظ ابن کثیر نے، دیگر اصحاب علم نے، شیخ محمد ناصر الدین البانی نے، اور جو موطا ہے یعنی ایک طالب علم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کم علی الاقل اگر PDF میں یہ نسخہ ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یعنی الموطا بروایاتہ الثمانیہ،
امام مالک رحمہ اللہ سے متعدد اصحاب علم نے موطا جو ہے ان سے سماع کیا ہے، لیا ہے، اور جو امام مالک پر قرات بھی کی گئی ہے، جو امام مالک کو زیادہ وہ چیز پسند تھی۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ سے ملنے والی جو روایات ہیں ان کے جو تلامذہ سے 8 جن کی زیادہ شہرت حاصل ہے، ان روایات کو انہوں نے یکجا کیا ہے شیخ سلیم بن عید الہلالی نے حفظہ اللہ، جو 5 جلدوں میں ہیں، میرے پاس موجود ہے وہ نسخہ الحمدللہ۔ پھر انہوں نے صحیح الموطا، ضعیف الموطا بھی الگ کیا، انہوں نے اس میں تفصیلی کلام زیادہ نہیں ہے جو اس میں ہیں، اس میں انہوں نے اس کو بہت 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 طول دیا ہے ماشاءاللہ، یعنی بہت تحقیقی کام کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ سے بھی انہوں نے جو ہے مطلب بہت ساری چیزیں وہاں پر نقل کی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ آپ علیہ السلام کا مجوسیوں سے ٹیکس لینا، جزیہ لینا، یہ ثابت شدہ چیز ہے متعدد دلائل سے، لیکن اس حدیث میں جو الفاظ وارد ہیں، جو ذکر کیے گئے ہیں، سنو بہم سنت اہل الکتاب، کہا کہ لم یصح بہذا اللفظ، یعنی ضعیف بہذا اللفظ، یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ کے رسول سے ثابت شدہ نہیں ہیں، لیکنہ ثابت المعنی، ایسا آپ نے کہا، معنی کے اعتبار سے یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے جزیہ لیا ہے مجوسیوں سے، لیکن یہ الفاظ کہ مجوسیوں کو یہ بات کہنا مجوسیوں کے حق میں کہ سنو بہم ای سنو بالمجوس سنت اہل الکتاب، یہ الفاظ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ بات جو ہے مطلب جو کہنی تھی اس سلسلے میں۔ اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا آج کی اس نشست میں کہ مجوسیوں کا معاملہ شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ہی کی طرح ہیں جزیہ لینے کی حد تک، رہا مسئلہ ان کا ذبیحہ اور ان کی خواتین کیا اہل اسلام کے لیے حلال ہیں، یہ حلال نہیں ہیں، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے نہ ان کی عورتیں حلال ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں جلد نمبر جو ہے اس کی 32 ہے، بالکل اواخر میں جلد نمبر 32 ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اس سلسلے میں ایک سوال آیا تھا، اور ظاہر بات ہے ان جہاں شیخ الاسلام رہے، جس زمانے میں شیخ الاسلام رہے، اور اس سے پہلے کا بھی جو دور ہیں ان میں فتوحات اور جو ہے اسلامی حکومتوں کا دور، ایسے میں اس طرح کے سوالات آنا لازمی ہیں۔ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں اس میں المجوس کہاں ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کبھی سامنا ہمارا ہوا ہے کیا، یہ ایک ہمارے لیے غریب بات ہے، ایک اجنبی بات ہے، تو ایک طرح کی بہت بولیں گے تو کتابی بات ہو جائے گی، یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو ہمارے پاس پارسی ہیں، پارسی کے اعتبار سے تو ان کا کیا نقطہ نظر ہے، کیا موقف ہے، سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے ہندوستانی سطح پر۔ ایسے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اس بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے بہت مفصل لکھا، آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد کہ المجوس یہ اہل کتاب میں داخل ہیں، اہل کتاب میں داخل ہیں کیونکہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، تو وہ اقوال اہل علم کے جس میں اہل کتاب کے برابر کیا گیا ہے المجوس کو، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فَعُلِمَ أَنَّ التَّشَبُّهَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ يَقْتَضِي حِقْنُ الدِّمَاءِ دون الذبائح والنساء، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ شرعی اعتبار سے مجوسیوں کو اہل کتاب سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ صرف اس نقطہ نظر سے کہ اس میں ان کا خون نہیں بہایا جائے گا، یعنی ان قتل نہیں کیا جائے گا اسلام نہ لانے پر، ان کو ان کی جگہ پر باقی رکھا جائے گا، ان کے دین پر باقی رکھا جائے گا، ان سے ٹیکس لیا جائے گا، دون الذبائح والنساء۔ تو اہل کتاب سے تشبیہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی عورتیں بھی حلال ہو جائیں گی، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہو جائے گا، یہ نہیں، بس بعض امور میں وہ اہل کتاب کے مسابہ ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مطلب گفتگو کا یہ خلاصہ ہے جو انہوں نے ایک خلاصے کے طور پر لکھا ہے۔ البتہ اس بات کے لیے دلیل کیا ہے، جو اس بات کے لیے اہل علم نے جو دلیل پیش کی ہے وہ امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کی جو السنن الکبریٰ ہے، السنن الکبریٰ، اس میں جو کتاب الجزیہ ہے نا، مستقل ایک باب ہی قائم کیا ہے امام بیہقی رحمہ اللہ نے، باب ہی اس نوعیت کا ہے کہ باب فرق یعنی دو چیزوں میں فرق کرنا، کہ باب فرق نکاح نسائی من یؤخذ منہم الجزیہ و ذبائحہم، یعنی جن سے جزیہ لیا جاتا ہے، جن حضرات سے، وہ کون ہیں، اہل کتاب بھی ہیں اور مجوس بھی ہیں، جن سے جزیہ لیا جاتا ہے ان کی خواتین اور ان کے ذبائح میں فرق کرنے والی بات، یعنی اہل کتاب
سے بھی جزیہ لیا جاتا ہے اور مجوسیوں سے بھی جزیہ لیا جاتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں سے جزیہ لینے کے باوجود بھی کہ ان کی عورتیں حلال ہیں اہل کتاب کی، ان کا ذبیحہ حلال ہے، باب فرق نکاح النساء من یؤخذ منہم الجزیہ وذبائحہم، تو ان کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں کو حلال کرنا یا نہیں کرنے سے متعلق فرق کرنے والی بات، یہ ایک باب ہی قائم کیا آپ نے۔ اور اس باب کے تحت امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ نے جو روایت لائے ہیں وہ مرسل روایت ہے۔ پہلے میں اس روایت کو ذکر کر دیتا ہوں، پھر وہ جو مرسل روایت ہے وہ مرسل اصلاً ضعیف ہے، تو کس نوعیت سے اس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ روایت کیا ہے کہ اس روایت کے جو اس کے جو راوی ہیں، اصل راوی، ان کا نام ہے حسن ابن محمد ابن علی، یعنی علی بن ابی طالب جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے فرزند محمد۔ محمد سے مراد وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے نہیں ہیں۔ یہ جو محمد ہیں یہ ایک جو یمامہ کا جو غزوہ ہوا تھا نا، یمامہ علاقے میں، تو اس میں سے ایک خاتون علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، اور ان کے ذریعے سے جو ہے محمد کی ولادت ہوئی تھی، یعنی ام ولد کہا جاتا ہے ان کی ماں کو اصطلاحی طور پر۔ تو یہ جو محمد ہیں ان کے فرزند الحسن جو علمی دنیا میں ابن الحنفیہ سے جانے جاتے ہیں، اوساط تابعین میں سے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، تقریباً 109 یا 100 ہجری ان کا سن وفات ہے، معروف اہل علم ہیں، اہل علم میں سے ہیں، اور بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے اب ان کی میں شخصیت کو بتاؤں، لیکن ہے صاحب علم اور معروف۔ اور الارجاء کی متعدد اصطلاحات ہیں، آپ مراجعہ کریں، میں نے اس پر مستقل درس دیا ہے کہ الارجاء، اس میں سے ایک خاص نوعیت بھی ہے الارجاء کی جو صحابہ کے نجات کے مسئلے کو لے کر کے ہے۔ صحابہ کل کے کل جنتی ہیں، لیکن اس مسئلے کو لے کر کے ان کا ایک عقیدہ ہے الارجاء کا، وہ یہی قائل ہیں اس کے، ابن الحنفیہ۔ تو الحسن ابن محمد ابن علی جو ہیں یہ ان کی مراسل میں سے ہیں، ایک مرسل روایت ہے۔ اب یہ کہتے ہیں، حسن ابن محمد ابن علی کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو بحرین کے جو مجوسی ہیں، بحرین سے مراد میں بابا بتا رہا ہوں، پچھلی نشست میں بھی میں نے بتایا تھا کہ بحرین سے مراد آج کا بحرین ملک جو ہے وہ نہیں ہے، تو المملکہ العربیہ شرقیہ جو ہے نا، تو وہ جو کسی زمانے میں بحرین کہلاتا تھا۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ الحسن ابن محمد ابن علی کہ آپ علیہ السلام نے جو بحرین کے جو مجوسی تھے آپ نے ان کے نام خط لکھا، یعنی وہاں العلا الحضرمی رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے ان کے نام پر آپ نے خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ کہ یعرض علیہم الاسلام، کہ ان مجوسیوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے، فمن اسلم قبل منہ، ان میں سے جو اسلام قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا اور مسلمان ہے، اور ایک مسلمان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس کے ساتھ سارے معاملات ہوں گے۔ فمن ابا ومن ابا، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اسلام کا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، جو خط میں لکھوایا تھا آپ نے، کہ ضربت علیہم الجزیہ، ان سے جزیہ لیا جائے گا سالانہ، البتہ علی اللہ تؤکل منہم ذبیحہ، البتہ ان کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، ولا تنکح لہم امرأۃ، اور ان کی عورت سے شادی نہیں کی جائے گی، نکاح میں نہیں لایا جائے گا۔ یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی جو عام اہل کتاب سے ہوتی ہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ ابن حنفیہ کے مراسل میں سے ہے، جو وہاں پر امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے لائے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کیا کہا، تفصیلی کلام ہے ان کا، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد آپ نے خود لکھا کہ ھذا مرسل، کہ یہ روایت تو مرسل ہے، یہ حسن ابن محمد اوسط تابعین میں سے ہیں، یہ ایک مرسل روایت ہے، ہو سکتا ہے معضل بھی روایت ہوئی ہے، کہا کہ ایک مرسل روایت ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جو امام بیہقی نے لکھا ہے آگے کی جو عبارت ہے، کہا کہ ھذا مرسل واجماع اکثر المسلمین علیہ یؤکدہ، واجماع اکثر المسلمین علیہ یؤکدہ، یہ ایک قابل غور بات ہے جسے میں آگے بتاؤں گا، آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، جو بڑی اہم بات ہے۔ کہا کہ یہ روایت مرسل ہے، لیکن اہل علم کی بڑی جماعت کا اس نقطہ نظر پر اتفاق رکھنا کہ یہ جو مجوس ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا، وہ اہل کتاب کی طرح ہیں، لیکن ان کا ذبیحہ اور ان کی عورتیں حلال نہیں ہیں، اس موقف کو اہل علم کی بڑی تعداد نے جو اختیار کی ہے، بڑی تعداد جو اہل علم کی اس پر جو متفق ہے، ان کا اتفاق اس مرسل روایت کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ ہے مرسل روایت،
لیکن اہل علم کا ایک بڑا طبقہ یہی موقف اختیار کیا ہے نا، تو اہل علم کا ایک بڑا طبقہ اس کو موقف اختیار کرنے کی وجہ سے اس مرسل روایت کو تقویت پہنچاتی ہے ان کا اتفاق۔ یہ جو ہے یہ انہوں نے کہا ہے، یعنی کون، امام بیہقی رحمہ اللہ نے، اس بات کو سامنے رکھیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب اس روایت کو ذکر کیا امام ابو بکر البیہقی کی، میں نے کہا نا جلد نمبر 32 کہا نا میں نے، مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 32 میں، اس لیے کہ عالمی سطح پر دنیا بھر میں اس کا ایک ہی مطلب یعنی نسخہ نہیں کہتے اس کو، کیا کہیں گے اس کو، ایک ہی مطلب انداز ہے طباعت کا، مطلب جلد نمبر 1 جہاں میں پوری دنیا میں ہوتی ہے، شاملہ میں بھی وہی ہے۔ خیر، میں کیا بتا رہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس مرسل پر کہا کہ عمل علی هذا المرسل عوام اہل العلم، یعنی عام جو علماء ہیں، سب اہل علم تقریباً اس مرسل روایت پر عمل کرتے ہیں، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا۔ دوسری بات جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی وہ بڑی اہم ہے، جو سمجھایا ہے آپ نے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مرسل جو روایت ہے عام محدثین کے پاس فی نفسی ہی ضعیف ہے اصل کے اعتبار سے۔ یہ اور بات ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک قول یہ ملتا ہے کہ ان کے ہاں بھی فی نفسی ہی مرسل اصلاً ہی جو ہے مطلب قابل حجت ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری بات کہی، وہ یہ ہے کہ بعض اہل علم کے پاس مرسل فی نفسی ہی حجت نہیں ہے، اصلاً تو ضعیف ہے، لیکن وہ کبھی قابل حجت بن جاتی ہے وہ روایت، مرسل روایت، کب؟ جب علماء جمہور اہل علم کا قول اس کی تائید میں ہو، لیکن جو مرسل روایت ہے جمہور اہل علم کا فتویٰ بھی اسی کے موافق ہو، تو پھر اس موافقت کی بنیاد پر یہ مرسل روایت قابل حجت ہو جاتی ہے۔ یا قرآن مجید کا جو ظاہر ہے، قرآن مجید میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس مرسل روایت اس کے موافق ہو رہی ہے قرآن مجید کے ظاہر سے، تب جا کر کے یہ مرسل روایت فی نفسی ہی نہیں، قرآن کے ظاہر کی موافقت کی وجہ سے، جمہور اہل علم کے قول کی موافقت کی وجہ سے، یا پھر کوئی اور مرسل روایت بھی ہو جو اس کی تائید میں آتی ہو، ان وجوہات کی بنا پر وہ فی نفسی ہی تو نہیں، لیکن ان وجوہات کی بنا پر یہ مرسل روایت کیا ہو جاتی ہے، حجت ہو جاتی ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا نقطہ نظر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس اعتبار سے یہ جو مرسل روایت ہے فمثل هذا المرسل متفق یعنی حجت باتفاق اہل العلم، اہل علم کے اتفاق پر یہ مرسل روایت اس نقطہ نظر سے تو حجت ہے۔ کیوں؟ اسی لیے امام بیہقی رحمہ اللہ تو شافعی ہیں، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے کہا کہ یہ مرسل روایت ہے، لیکن وَإِجْمَاعُ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ يُؤَكِّدُهُ، اسی لیے کہا امام بیہقی رحمہ اللہ نے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس نقطہ نظر سے کہا کہ فی نفسی ہی مرسل روایت تو حجت نہیں ہے، لیکن چونکہ سبھی مشرق و مغرب کے سبھی اہل علم کا جو یعنی فتویٰ ہے، کہ جو موقف ہے جمہور اہل علم کا، وہ یہی موقف ہے کہ جو ہی یہ اہل کتاب میں سے ہیں ہاں ہیں، کس اعتبار سے کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، لیکن ان کا ذبیحہ اور ان کی خواتین ان پر مسلمانوں پر حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اس موقف، یہ جو موقف ہے جمہور اہل علم کا ہے، اس مرسل روایت کی تائید ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ مرسل روایت حجت ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں غالباً 5ویں جلد اور صفحہ نمبر جو ہے صفحہ نمبر غالباً 80 پر 8، 80 پر 9، 90 آس پاس، بالضبط یاد نہیں ہے، جلد نمبر 5 ہے پکا ہے، اور ہر جگہ پر جتنے بھی اس کے نسخے ہیں ایک ہی شکل کے ہیں۔ تو ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق جو یعنی مجوسیوں سے جزیہ لیا جائے گا وہ اہل کتاب کی طرح ہیں، دیگر امور میں نہیں ہیں، اس طرح کی روایات کی تخریج کرتے ہوئے یہ سنن بیہقی الکبریٰ اس کی یہ روایت بلائی ہے جو مرسل روایت ہے۔ اور شیخ البانی نے بھی امام بیہقی رحمہ اللہ کی وہ عبارت نقل کرنے کے بعد صرف اتنا کہہ دیا کہ جو ہے مطلب یعنی رواتہ ثقات، رجالہ ثقات، رجالہ ثقات، یہ کہہ کر کے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اکتفا کیا ہے۔ حالانکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا کبھی ایسا موقف نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تو بلکہ یعنی اس پر نکیر کی ہے آپ نے تمام المنہ کے مقدمے میں، دیگر کتابوں میں تو تفصیل سے لکھا ہے اپنے مقدمات میں خاص طور پر، کہ صرف کسی روایت پر رجالہ ثقات لکھ دینے سے اس روایت کی صحت کو وہ لازم نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر اکتفا کرنا درست ہے، علمی طریقہ ہے۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ہے مطلب فی نفسی اس روایت سے آپ استدلال نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیگر روایت کو لا کر کے اس کو لانا، اس کو ذکر کرنا اور رجالہ ثقات کہہ کر کے اکتفا کرنا، گویا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا میلان یہی ہے کہ یہ مرسل روایت تو ہے ہی، لیکن دیگر جو روایات ہیں اس کی تائید میں ہیں۔
یہ واللہ عالم شیخ البانی کا موقف ہے، یہ کچھ شیخ البانی کا موقف ہے، یہ میں اپنی دانش سے کہہ رہا ہوں، واللہ عالم۔ یہ اتنی باتیں ہو گئی اس موضوع سے متعلق۔ آخری بات جو مجھے اس نشست میں کہنی ہے وہ یہ کہ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ میں، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، یعنی امت مسلمہ میں یہ جو القدریہ ہم جو کہتے ہیں نا، میں نے اس پر مستقل درس دیا ہے الحمدللہ، یوٹیوب پر موجود ہے کہ القدریہ یہ لفظ کہاں سے آیا اور جو ہے مطلب اس کا جو ہے مطلب اس نقطہ نظر کا اصل کون شخص ہے، کہاں سے آیا یہ فکرہ، تفصیل سے میں نے جو ہے اس کو ذکر کیا ہے الحمدللہ، مستقل ایک درس کے طور پر یوٹیوب پہ موجود ہے، میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا، یہاں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، یہ القدریہ ہیں، یہ اس امت کے مجوسی ہیں، اور یہ حدیث سند حسن درجے کی، شیخ البانی نے حسن کہا اس حدیث کو۔ ایک اور حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کے بالکل مقدمے میں، سنن ابن ماجہ کا جو کتاب افتتاحی الکتاب ہے، اس میں جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہما، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان مجوس هذه الامہ المکذبون باقدار اللہ، اس امت کے جو مجوسی ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اصل کیا ہے کہ اس حدیث میں تو اور بھی الفاظ ہیں، اس حدیث کو بھی شیخ البانی نے حسن کہا ہے، اس میں ان کا سامنا ہو تو سلام مت کرو کر کے ہے، تو اس قول کو اس لفظ کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، بقیہ جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان اسانید کو صحیح کہا ہے۔ ظلال الجنہ جو ہے نا السنہ پر جو تقریر ہے شیخ البانی کی، اس میں بھی کلام کیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ اچھا، مجھے بتانا یہ تھا کہ اصل میں القدریہ چونکہ المجوس ان کے پاس دو خالق کا تصور ہے نا، دو خالق کا، ایک نور کا خالق، ایک ظلمتن کا خالق، ایک روشنی کا خالق، ایک کیا کہتے ہیں اس کو یعنی تاریکی کا خالق۔ تو چونکہ قدریہ وہ ہیں جو ایک طرح سے دو خالق کا یعنی عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ جو ہے انسان سے جو خیر ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن انسان سے جو شر ہوتا ہے انہوں نے تنزیہ کے نام پر ہی صحیح، حالانکہ غلط ہے وہ، کہ شر کو انہوں نے اللہ کی طرف نسبت دینا گوارا نہیں کیا، حالانکہ ہر چیز کا خالق رب العالمین ہی ہے۔ ہاں، سوئے ادب ایک الگ چیز ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہے شر کو اللہ کی طرف نسبت نہ دی جائے، ادب کا تقاضا ہے بس، ورنہ اصلاً تو ہر چیز کا خالق تو رب العالمین ہی ہے۔ انہوں نے مطلب ایک عقیدے کے طور پر کہا کہ شر جو ہے فی نفسی انسان انجام دیتا ہے، جس کا علم سرے سے اللہ کو ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ انسان ہی سے ہوتا ہے وہ، تو گویا کہ انہوں نے ایک طرح سے دو خالق کا انہوں نے عقیدہ کر لیا، ایک خیر کا خالق، ایک شر کا خالق، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا، چونکہ ان کے پاس دو خالق کا تصور ہے، کہا کہ ان مجوس هذه الامہ المکذبون باقدار اللہ، اور سنن ابن ماجہ کے جو الفاظ، سنن ابی داؤد کے جو الفاظ ہیں کہ یعنی القدریۃ مجوس هذه الامہ، یہ واضح الفاظ ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ آنے والی نشست میں آگے کا جو حصہ ہے اس آیت کریمہ کا، وہ اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے کل معاونین، ہمارے والدین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائیں، اور ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کو جو جامعہ محمدیہ کے فضیلت اول کے طالب علم ہیں، فی الحال 11:15 ہونے جا رہے ہیں، قربانی دے کر کے ہمارے لیے انہوں نے ریکارڈنگ کا جو ہے مطلب بندوبست کیا، جزاہ اللہ خیرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔